بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری کا انداز خود اپنی مخلوق کو سکھا رہے ہیں۔ فرمانے اے ایمان والو، جب میرے محبوب کی، میرے پیارے نبی کی خدمت عالیہ میں تم حاضر ہو جاؤ تو اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے بلند مت کرنا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تمہارے اعمال کو ضائع کر دوں گا اور تمہیں اس کا شعور تک بھی نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی وعید سنا دی۔ اگر تمہاری آواز ذرا برابر بھی بلند ہوئی، تمہارے اعمال ضائع، اور اس انداز میں ضائع کہ تمہیں اس کا شعور تک نہ ہوگا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ تھی کہ لوگ کاشیان نبوت سے باہر کھڑے ہو کر، کوئی دور سے آتے، دیہاتی آتے جو آداب سے واقف نہ تھے، وہ زور سے آواز لگاتے، تو خالق نے فرمایا میں سارے اعمال کو ضائع کر دوں گا۔ صلاح الدین ایوبی جیسے بادشاہ جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، روضہ رسول کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے، صلاح الدین ایوبی اپنا شاہانہ لباس اتار دیتے، فقیرانہ لباس زیب تن فرما لیتے اور اپنے کندھے پہ مشکیزہ پانی والا ڈال کے مدینہ پاک میں آنے والے مہمانوں کو یہ اللہ کا بندہ خود پانی پلاتا۔ وقت کا بادشاہ ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے۔ لوگ پہچانتے صلاح الدین ایوبی بادشاہ سلامت، آپ اس انداز میں، اب تو بادشاہ ہیں، ہمیں دے مشکیزہ، ہم پانی پلاتے ہیں۔ فرماتے اس بارگاہ میں بادشاہ بھی فقیر ہیں، میں یہ اپنا فقیرانہ انداز اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں تاکہ میرے آقا و مولا دیکھ لیں جنہوں نے مجھے اس عظیم بادشاہی سے نوازا ہے، میں ان کا خادم ہوں، میں ان کا غلام ہوں، اور میں فقیرانہ انداز میں آیا ہوں۔ اور اللہ کے محبوب یہی ادب، یہی تربیت اپنی امت کی فرماتے۔ حضرت ابو ذر غفاری بہت امیر ترین شخص تھے، یہ بہت بڑے تاجر تھے، اور جہاں پہ مال ہوتا ہے وہاں پہ نخرہ بھی ہوتا ہے۔ مدینہ پاک کے بازار میں ایک دن جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، کسی شخص سے جھگڑا ہے، اسے گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیچھے سے آئے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، ابو ذر نے مڑ کے دیکھا تو نبیوں کے بادشاہ، یا رسول اللہ آپ میرے ماں باپ کو قربان۔ فرمایا اے ابو ذر، زمانہ جاہلیت کی باتیں ابھی نہیں کی، میری تربیت کا، میری تعلیم کا، میری محنت کا کیا تم نے مجھے اجر دیا؟ تمہارا انداز گفتار ہی نہیں بدلا، اس انداز میں گفتگو فرما رہے ہو۔ ابو ذر سخت شرمندہ، یا رسول اللہ ایک دفعہ معاف فرما دی، ایک دفعہ معاف فرما دی، قدموں پہ گرے روئے۔ آقا آئندہ؟ فرمایا میری محنت، میں جو طیف کے بازاروں میں پتھر کھاتا رہا، میں جو غاروں میں روتا رہا، ابو ذر جیسے لوگ بازار میں کھڑے ہو کر اگر ایسی گفتگو کریں گے تو میں محمد مصطفیٰ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس کے بعد ابو ذر کا یہ انداز زندگی تھا، اتنی عاجزی ان کا ساری آ گئی۔ نبیوں کے بادشاہ کی وہ عظیم تربیت تھی کہ جو لباس ابو ذر خود زیب تن فرماتے، وہی لباس ان کے غلاموں کے جسم پہ بھی ہوتا، ایک ہی انداز کا لباس۔ جہاں پہ خود بیٹھ کے کھانا کھاتے، وہاں پہ غلاموں کو بٹھا لیتے، ساتھ میں بٹھا کے کھانا کھلاتے۔ اس طرح آئزانہ زندگی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزاری۔ اور باہر سے کوئی شخص ملنے آ جاتا، مجھے ابو ذر سے ملنا ہے، ایک طرح کے لباس ہیں، پوچھنا پڑتا ابو ذر کون ہے، تو اشارہ کیا جاتا کہ وہ ہیں، وہ آنے والے حیران ہو جاتے۔ اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اپنے غلاموں میں مل بیٹھے ہوتے تو جو اوپر سے آتا زمین پہ ہی کملی بچھانی بیٹھ جانا، تشریف فرما، اللہ کا نبی، نبیوں کا بادشاہ، تو آنے والے کو پوچھنا پڑتا آپ میں محمد مصطفیٰ کون ہے؟ ایک بہت بڑا دانشور آیا، اس نے آ کے جب اللہ کے محبوب کی گفتگو سنی
دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ نبیوں کے بادشاہ کیسی گفتگو فرماتے ہیں۔ تو آپ اپنے غلام کو فرما رہے تھے کہ اپنی بیوی سے کہنا جب سالن بنائے نا اس میں تھوڑا شوربہ رکھ دے کر ہمسایوں کو دے دیا، ان کے حقوق ہیں، تو غریبوں کے تم پہ حقوق ہیں۔ یہ تعلیم و تربیت تھی۔ تو خود رب فرماتا ہے کہ جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ تو پھر اپنی آواز کو اونچا مت کرنا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تمہارے اعمال کو ضائع کر دوں گا اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔